دے گی، میں اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں اور پورا پی ڈی ایم اور پورا حزب اختلاف اس کا خیر مقدم کرتا ہے۔ یقیناً یہ فیصلہ نہ صرف کراچی، نہ صرف سندھ، بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک سیاسی یکجہتی کا اظہار ہے اور جس کے ثمرات پورے ملک کو اور پورے قوم کو پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ساڑھے تین پونے 4 سال پہلے جس ڈرامے کا آغاز ہوا تھا اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ چرب زبانی، نمائش اور جھوٹ پر مبنی سیاست کا آج خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میں تمام جماعتوں کے کارکنوں اور عوام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کو اس نحوست سے نجات دلانے کے لیے جو قربانیاں دیں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اپنی کامیاب جدوجہد کے نتائج پر۔ یقیناً ہم پاکستان میں ایک صحت مند سیاست کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں، احترام پر مبنی اقدار کا احیاء چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک کی سیاست میں یہ روایات، گھٹیا قسم کی روایات، ایک دوسرے کی بے توقیری کی سیاست، اس کی تذلیل و رسوائی کی سیاست، تمسخر کی سیاست، اس نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور جب معاشرہ اپنے قدرے کھو بیٹھتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ کولیپس کرتا ہے، اپنے وجود کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ میں تو اپنے دوستوں کی اجازت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، وقت ہے کہ وہ قومی دھارے میں شامل ہوں، حزب اختلاف کا ساتھ دیں۔ یقیناً ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، ایک صحت مند سیاست، احترام پر مبنی اقدار کا احیاء، معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اور یقیناً آج ہم جس یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اسی یکجہتی اور باہمی تعاون کی ضرورت ہوگی اگر ہم نے ملک کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ سنا ہے کہ وہ قوم سے خطاب کرے گا۔ اب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے، پانی پل کے نیچے سے بھی گزر چکا ہے، اور تیرے لیے چاٹنے کے لیے بھی ایک بوند نہیں رہ گیا ہے۔ اگر آپ کے اندر کچھ آپ کے اندر ہے، آپ کو آج استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ان سیاسی جماعتوں کے، جس میں جناب خالد مقصد صاحب تشریف فرما ہیں، خالد مقبوض صاحب تشریف فرما ہیں، ان فیصلوں کے نتیجے میں ہماری تعداد اس وقت 175 کی ہے، جبکہ ہمیں ضرورت صرف 172 کی ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ میرے خلاف عالمی سازش ہوئی ہے،
میں بتانا چاہتا ہوں، عالمی سازش اس وقت ہوئی تھی جب عمران خان کو اقتدار میں لایا جا رہا تھا، ملک پر حکومت کرنے کی منصوبہ بندی عالمی سطح پر ہوئی تھی اور وہی وہ عالمی سازش تھی۔ اب ظاہر ہے کہ ملک ہے، اس سے تو چلنا ہے، لیکن ہم نے اس وقت سے جو موقف لیا، ہم اپنے موقف پر آخر لمحے تک قائم رہے ہیں، پوری استقامت کے ساتھ اپنے موقف کو دہراتے رہے ہیں، اور عالمی سازش ہی کے تحت اس کو ماورائے قانون اقدامات کر کے جمہوریت کی روح کو مسل دیا گیا تھا۔ وہ تھی سازش، اب کوئی سازش نہیں ہے۔ ڈرامے نہ مت بناؤ، خط آیا ہے پھر دھمکیاں دی ہیں، کسی نے دھمکی نہیں دی۔ آپ کی حیثیت وہ نہیں ہے کہ جس کو امریکہ یا اس لیول کا کوئی ملک آپ کو دھمکیاں دے۔ اپنی سیاست خراب کرنی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے لیول پہ لانا ہے۔ تم ہو کیا چیز کہ آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے؟ اس حوالے سے عوام نے جدوجہد کے اور قربانیوں کے نتیجے میں، کارکنوں نے اپنی قربانیوں کے نتیجے میں اپنا جمہوری، آئینی اور قانونی حق حاصل کیا ہے اور حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب ہم نے عالمی ایجنڈے کو ناکام بنانا ہے۔ عالمی ایجنڈے کی بات کرنا یہ ہم نے ناکام بنانا ہے انشاءاللہ۔ ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا تصور رکھتے ہیں، اور اسی کی طرف یہ سارے پیش رفت ہو رہی ہے، جدوجہد ہو رہی ہے۔ ہم ایک قوم بننا چاہتے ہیں، اور ہم عالمی دنیا کی سیاست میں قوم کی تقسیم کے قائل نہیں ہیں۔ ایک پاکستان، اس پاکستان کی ترقی، اس کا استحکام، پاکستان کے عوام کی خوشحالی، یہ ہمارا ہدف ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ ہدف ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ جناب خالد مقبول صاحب، ان کی پوری جماعت، ان کی ٹیم، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، ایک بار پھر میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ انہی خیالات پر اتفاق کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولوی صاحب کے حضرات